اور اس واقعہ میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات کیا ہے۔ دوسری چیز یہ پتہ چلے گا کہ حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور تیسری چیز ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ نماز سے ہمیں اور آپ کو ملتا کیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نماز سے ملتا کیا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس واقعہ میں جواب بھی ہے۔ تو آئیے ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، اور وہ بھی سفر کہاں کا تھا؟ اجمیر شریف کا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ شہنشاہ ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیار کی زیارت کے سفر میں تھے۔ اب جب حضور خواجہ غریب نواز کی بات آئی گئی ہے تو یہ بھی سن لیں، حضور خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو پھیلایا، مذہب اسلام کو عام کیا، اور اسی اسلام کی حفاظت حضور اعلی حضرت کی ذات نے کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مذہب اسلام ہندوستان کی سرزمین میں حضور خواجہ غریب نواز نے پھیلایا، اور اس کی حفاظت حضور اعلی حضرت نے کی ہے۔ تو حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ سفر میں ہے اجمیر شریف کے۔ اور حضور اعلی حضرت کی ایک عادت کریمہ تھی۔ وہ عادت کیا تھی؟ بھلے سفر میں رہتے، چاہے ٹرین کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب بھی نماز کا وقت ہوتا، اگر حضور اعلی حضرت ٹرین میں بھی ہوتے تو ٹرین سے اتر کر نماز پڑھتے، پھر سفر کو آگے بڑھاتے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ تھی۔ تو جب اجمیر شریف کے سفر میں تھے، وہ بھی ٹرین کا سفر تھا، تو ایک اسٹیشن پہ جا کے ٹرین ٹھہر جاتی ہے، اور حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا دیکھتے ہیں؟ نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہو رہی ہے۔ ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان حضور اعلی حضرت اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ ٹرین سے نیچے اترو، پہلے ہم نماز پڑھیں گے، پھر بعد میں جو اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے، بھلے ٹرین چھوٹی جائے۔ حضور اعلی حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام مریدین ٹرین سے نیچے اترتے ہیں، اسٹیشن پر جو ہے چادریں بچھاتے ہیں، اور اعلی حضرت ان تمام مریدوں کی امامت فرماتے ہیں، نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ادھر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نماز میں مصروف ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، لیکن کچھ ہی منٹ کے بعد جو اسٹیشن ماسٹر ہوتے ہیں ان کا حکم ہوتا ہے، اور وہ انگریز تھا، انگریز کا دور تھا اس وقت، اور جن کا نام ریبٹ تھا۔ تو ریبٹ اس ٹرین ڈرائیور کو حکم دیتا ہے کہ ٹرین کھلنے کا وقت ہو گیا ہے، ٹرین کو آگے بڑھاؤ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ خوش ہو جائیں گے جب وہ ٹرین ڈرائیور ٹرین کو آگے بڑھانا چاہا، پیارے اسلامی بھائیوں، ذرہ برابر بھی ٹرین اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آگے بڑھتی نہیں ہے، کیونکہ ٹرین ڈرائیور مسلمان تھا، اللہ والے کے ماننے والے تھے۔ وہ ریبٹ، وہ انگریز انسان بار بار حکم دیتے کہ تم ٹرین کو آگے بڑھاؤ، وقت ہو گیا ہے، ٹرین کو آگے بڑھانا ہے۔ وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، بھلے مسلمان ہے
وہ کوشش بھی کر رہا ہے لیکن ٹرین آگے بڑھ نہیں رہی ہے, ذرا برابر بھی نہیں ہل رہی ہے, ٹرین جہاں ہے وہی کھڑی ہے. تو اس انسان کو, ریبٹ کو شک ہوا کہ یہ مسلمان ہے ٹرین ڈرائیور, شاید یہ ان بزرگوں کے فیور میں ان کی مدد کر رہے ہیں, کیونکہ یہ نماز میں ہے. اگر یہ نماز پڑھے گی ٹرین آگے نکل جائے گی تو حضور اعلیٰ حضرت کا سفر میں دیری ہو جائیں گے, حضور اعلیٰ حضرت کی ٹرین چھوٹ جائے گی. یہ مسلمان ہے اسی لیے شاید یہ اللہ والوں کی مدد کر رہے, ٹرین کو آگے نہیں بڑھائے, جھوٹ بول رہے. اس انگریز ریبٹ انسان کو شک ہوا. اب دوبارہ حکم دیتے, غور سے سنیے گا. ڈرائیور صاحب کو کہتا جب آگے ٹرین نہیں بڑھ رہی ہے تو آپ ایسا کرو ٹرین کو پیچھے دو, پیچھے ہوتا ہی نہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, جب وہ ٹرین ڈرائیور ٹرین کو پیچھے لیتا ہے تو ٹرین آسانی سے پیچھے ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اب اس انسان کا, اس انگریز کا شک اور مضبوط ہو جاتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور اسی لیے ان نماز پڑھنے والے بزرگوں کے فیور میں ان کی مدد کر رہے, ٹرین آگے نہیں بڑھا رہا ہے. اب وہ ریبٹ نامی انسان, وہ انگریز شخص نیچے آتے ہیں, ٹرین کے انجن میں داخل ہوتے ہیں. انجن میں داخل ہونے کے بعد خود ڈرائیور سیٹ میں بیٹھتے ہیں اور وہ انجن اسٹارٹ کرنے کے بعد ٹرین کو آگے بڑھانا چاہا وہ انگریز شخص, وہ ریبٹ نامی شخص. پیارے اسلامی بھائیوں, پھر سے ٹرین ذرہ برابر اپنی جگہ سے نہیں ہلتی ہے. سبحان اللہ. ٹرین آگے بڑھتی نہیں ہے. اب وہ انگریز انسان, وہ ریبٹ نامی شخص سمجھ جاتے ہیں معاملہ کیا ہے, ٹرین آگے بڑھ کیوں نہیں رہی, اس کی وجہ کیا ہے. اب وہ ٹرین کو چھوڑ کر, انجن سے اتر کر حضور اعلیٰ حضرت جس جگہ میں نماز پڑھ رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ, اپنے خادموں کے ساتھ, اس جگہ میں جا کے ادب سے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر حضور اعلیٰ حضرت کی چہرے مبارکہ کی زیارت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت اور ان کے مریدین کیسے نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر حضور اعلیٰ حضرت ہمارے سنیوں کی جان امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان اللہ کی عبادت میں مصروف ہے, ذوق سے, خوش دلی سے, خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں مصروف ہے. اور یہ انگریز ریبٹ نامی انسان محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ حضور اعلیٰ حضرت اور ان کے مریدین کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد حضور اعلیٰ حضرت نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ انگریز شخص, وہ ریبٹ نامی انسان حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ والے حضرت جی آپ یہ بتائیں ٹرین ہماری آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے. انجن بھی صحیح ہے, ٹرین پیچھے بھی ہو رہی ہے, لیکن جب ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹرین جگہ سے ہل نہیں رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے امام, اللہ کے ولی حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیارا سا جواب سنے. سنیوں کی جان امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان پیارا سا جواب اس انگریز شخص کو دیتا ہے کہ ٹرین اسی لیے نہیں آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ ہم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے, ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا غیب سے انتظام فرما دیا ہے, یہی وجہ ہے کہ تمہاری ٹرین پٹری سے آگے نہیں بڑھ رہی. پیارے اسلامی بھائیوں, اتنا سننا تھا اعلیٰ حضرت کی زبان مبارکہ سے. اس پیارے جملے کو سننے کے بعد اس انگریز نامی شخص, اس ریبٹ نام کا انسان حضور اعلیٰ حضرت کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور حضور اعلیٰ حضرت سے گزارش کرتے ہیں حضرت جی ہم نے اسلام سنا تھا, آج ہم نے اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مذہب اسلام میں داخل فرمائیں. پیارے اسلامی بھائیوں, حضور اعلیٰ حضرت نے کلمہ پڑھا کر توبہ کرانے کے بعد اس انگریز انسان کو, اس ریبٹ نامی شخص کو مسلمان بنا دیا. پیارے اسلامی بھائیوں, میں نے شروع میں ہی کہا تھا اس واقعہ میں بہت سے اسباب ہے, ہمارے لیے بہت سے سبق ہے. پہلا سبق تو یہ, لیکن اعلیٰ حضرت خوش دلی کے ساتھ
खुलूस और खुशू और खुजू के साथ अल्लाह की इबादत में मसरूफ था। रहने भी आला हजरत का ख्याल किया। जब तक हुजूर आला हजरत नमाज पढ़ते रहे, ड्राइवर कोशिश करता रहा, स्टेशन मास्टर कोशिश करता रहा ट्रेन को आगे बढ़ाने की, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से जर्रा बराबर भी नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि आला हजरत अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और दूसरा सबक हमें और आपको ये मिला, जो लोग ये कहते हैं कि नमाज से मिलता क्या है, नमाज से फायदा क्या है, तो उस इंसान के लिए हम जैसे इस्लामी भाइयों को सबक मिलता है। अगर आप अल्लाह की रिजा के लिए खुश दिली के साथ, खुलूस के साथ, खुशू और खुजू के साथ आप अल्लाह की इबादत करेंगे, तो यकीन मानिए आपका बिगड़ा हुआ काम भी बनता हुआ नजर आएगा, आपकी परेशानी आपसे कोसों दूर भागता हुआ नजर आएगा। लेकिन शर्त यह है कि ईमान पुख्ता होना चाहिए, नमाज में खुश दिली होनी चाहिए, आपके नमाज में इश्क़े मुस्तफा होगा, तरीक़े मुस्तफा होगा, खुलूस होगा, खुश, यकीन मानिए आपके नमाज में भी मजा आएगा, आपको तिलावत में भी मजा आएगा, और जो इसका अज्र है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपको बेपनाह मिलेगा।